پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نور سے مراد یہاں روشنی ہے۔ نماز روشنی ہے۔ کیسی روشنی ہے؟ دو طرح سے روشنی ہے۔ ایک تو دنیا میں روشنی ہے، کس طرح کہ دنیا کے اندر نماز کی وجہ سے انسان جہالتوں سے، اندھوروں سے، برائیوں سے، برے کاموں سے دور نکل کر دین کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نماز جو ہے، اس کی روشنی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لاتی ہے۔ دوسرا کس صورت میں یہ روشنی ہے؟ یہ نماز روشنی ہے کل قیامت کے دن پل صراط سے جب بندہ گزرے گا تو یہ روشنی اس وقت اس کو کام آئے گی، پل صراط سے اس کو گزرنے میں آسانی ہوگی۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے باب چل رہا ہے۔ کل ہم نے صبر کے شرائط، صبر کی قسمیں بیان کی تھی، 3 قسمیں۔ آج احادیث شروع ہو رہی ہیں صبر کے حوالے سے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق یمن سے تھا، یمن کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ مسلمان ہوئے، اشعری قبیلہ ہے یمن کا، انہی سے ان کی نسبت ہے، اور نبی علیہ والسلام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر طاعون کی وبا جب پھیلی تو پھر ان کی اس وبا کی وجہ سے وفات ہوئی، اور سیدنا ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 27 احادیث مروی ہیں۔ نبی علیہ والسلام سے 27 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ان سے یہ حدیث ہے صبر کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس کو محدثین نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت اور صفائی پاکیزگی ضروری ہے۔ اس لیے سمجھو کہ آدھی نماز طہارت ہے، اگر طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، نہ ہی قبول ہوگی، نہ ہی نماز ہوگی۔ تو اس لیے طہارت کو، ایمان کو انہوں نے، محدثین نے نماز سے بھی تعبیر کیا ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، یعنی نماز آدھی طہارت ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو معروف یہی ہے کہ شطر الایمان آدھا ایمان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آدھے ایمان کے برابر اجر ہے، صفائی کا اور پاکیزگی کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ قیامت کے دن میزان کو، ترازو کو بھر دیں گے، اجر کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ بھاری کر دیں گے ترازو کو۔ ان کے اندر بڑا وزن ہے، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو قیامت کے دن جتنی بھی احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو قیامت کے دن جو اعمال کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، ان میں جو سب سے بڑے اعمال ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترازو کو بھر دیں گے، کل قیامت کے دن بھاری کر دیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ ان دونوں کا تذکرہ ہے کہ یہ دونوں بھر دیں گے میزان کو۔ اور پھر ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہے کہ ما بین السماوات والارض، کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ ایسا ذکر ہے کہ یہ ذکر کرنے کی وجہ سے زمین اور آسمان کا جو خلا ہے یہ سارے کا سارا انسان کے لیے نیکیوں سے بھر جاتا ہے، یہ جو بندہ کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نور سے مراد یہاں روشنی ہے۔ نماز روشنی ہے۔ کیسی روشنی ہے؟ دو طرح سے روشنی ہے۔ ایک تو دنیا میں روشنی ہے، کس طرح کہ دنیا کے اندر نماز کی وجہ سے انسان جہالتوں سے، اندھوروں سے، برائیوں سے، برے کاموں سے دور نکل کر دین کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نماز جو ہے، اس کی روشنی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لاتی ہے۔ دوسرا کس صورت میں یہ روشنی ہے؟ یہ نماز روشنی ہے کل قیامت کے دن پل صراط سے جب بندہ گزرے گا تو یہ روشنی اس وقت اس کو کام آئے گی، پل صراط سے اس کو گزرنے میں آسانی ہوگی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نماز نور ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے۔ صدقہ دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل ہے۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے، اس کے اخلاص کی دلیل ہے۔
وہ اپنے آپ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر جو ہے یہ بھی روشنی ہے، صبر بھی روشنی ہے۔ کیوں روشنی ہے؟ یہ صبر استقامت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ صبر جب بندہ کرتا ہے تو سب سے بڑا جو اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ استقامت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے عمل کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں، جس سے روکا اللہ نے اس سے روک لیا، یہ رک گئے، تو فرمایا کہ یہ جو ان کا طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہا، پھر اس پر استقامت بھی اختیار کی، فرمایا ان پر اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کو کل قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان پر غم ہوگا۔ تو استقامت ایک بہت بڑی دولت ہے کہ جو بندہ عمل کرتا ہے اس پر استقامت اختیار کرے، یہ نہ ہو کہ ایک دن نماز پڑھی پھر اگلے دن چھوڑ دی، یا نوافل پڑھتا ہے کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیے، کبھی سنتیں پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت پر زیادہ زور دیا ہے کہ جو بھی عمل کرو اس پر استقامت اختیار کرو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب جو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں وہ اعمال ہیں جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے، یعنی بندہ کرتا ہے تو پھر کرتا چلا جائے، اس کو پھر غیب نہ ہو، نہ چھوڑے، استقامت کے ساتھ، ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی معاملہ ہے، اس وجہ سے نہیں تو اس پر استقامت اختیار کرے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند عمل ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ تھوڑا عمل ہے لیکن ہمیشہ کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ ایک بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، 2 رکعتوں کی اس کے اندر استطاعت ہے، 2 رکعتوں کی تہجد پڑھتا ہے، لیکن ہمیشہ پڑھتا ہے، اللہ کو محبوب ہے، اس سے جو کبھی کبھی اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے اور پھر پورا سال نہیں پڑھتا۔ اگر ایک بندہ روزانہ رات کو 2 رکعتیں بھی تہجد پڑھتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ایک بندہ کبھی کبھی پڑھتا ہے، پوری پڑھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ پسند ہے۔ تو عمل ایسا ہو جو کم بھی ہے لیکن اس پر استقامت ہے، ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو صبر جو ہے وہ استقامت دیتا ہے بندے کو، بندہ جو ہے صبر کی وجہ سے استقامت کی طرف آتا ہے، ہمیشگی کے عمل کی طرف آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ بھی روشنی ہے۔ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، اور آپ نے فرمایا قرآن یا تو تیرے لیے دلیل ہے یا تجھ پر دلیل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر اس کے مطابق عمل ہوگا تو تیرے لیے دلیل ہے، کل قیامت کے دن یہ قرآن تیرے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا اور مجھ سے محبت کی، پھر میری تلاوت کی، اس کے بعد مجھ پر عمل کیا، اللہ سفارش قبول کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن تیرے لیے حجت، تیرے اوپر حجت ہے، یعنی یہ برہان تھا، یہ دلیل تھا، سب کچھ اس کے اندر موجود تھا، لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا تو یعنی قرآن تیرے اوپر دلیل بن جائے گا کہ اللہ اس نے عمل نہیں کیا مجھ پر، نہ ہی مجھے پڑھا، نہ ہی تلاوت کی، نہ مجھ پر عمل کیا، تو مطلب ہے کہ یہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی لے جانے والا ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا اس کو جہنم بھی لے جانے والا ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص صبح کرتا ہے، ہر ایک شخص صبح کرتا ہے، کاموں کے لیے نکلتا ہے، وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ فرمایا کہ یا تو اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے نفس، یا تو پھر اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ آخری الفاظ تھے حدیث کے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو ہے نفس کا سودا کرتا ہے، جو کام پہ جاتا ہے تو وہ اپنے نفس کو یا تو جہنم میں دھکیلے گا یا تو پھر جنت میں لے جائے گا، یہ اس کے عمل پر ہے، اس کے کام پر ہے۔ اگر اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کی رضا بھی اس میں دیکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو بھی سامنے رکھتا ہے، اس کے مطابق وہ دن گزارتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق، اور عمل بھی، کام بھی اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ اگر نہیں کرتا تو پھر اللہ کی ناراضگی اور جہنم ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ تو یہ حدیث اس کے اندر صبر کا ذکر تھا، اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے پوری حدیث کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔